بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ لوگوں نے شاید اس بات میں غور کیا یا نہ کیا، غور کرو اس بات میں۔ یہ کوئی رٹا رٹایا سبق نہیں ہے، یہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیا پیغام دینا چاہتی، کیا میسج ہے، اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں۔ اللہ کے واسطے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی فکر صرف ایمان والوں کو ہوتی ہے، ایمان کی فکر صرف اور صرف ایمان والوں کو ہوتی ہے۔ خود منافق اس سے بری ہوتا ہے، منافق اس سے بری ہوتا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جس کے دل میں ایمان رہے گا اس کو فکر رہیں گی کہ میرا ایمان درست ہے یا نہیں، میرے ایمان درست ہے یا نہیں، اس کی فکر صرف ایمان والا کرے گا۔ جس کے دل میں کچھ اور ہوگا اور زبان پہ کچھ اور ہوگا اس کو ایمان کی فکر کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ جیسے کہ ہم نے کل دیکھے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے، تجھ کو اللہ کی قسم ہے حذیفہ بتا ان 14 میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا، بتا ان 14 منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا۔ غور کر کے دیکھو، سوچ کے دیکھو، وہ عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو عمر وہ تجھ کو بنا دیتا۔ وہ ہستی، وہ فرماتے ہیں کہ کہیں 14 منافقوں میں میرا نام تو نہیں تھا، یہ فکر تھی ان کو ایمان کو۔ آج ہم کو ہمارے ایمان کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آج ہم اتنے آرام سے، اتنے چین سے ہمارے ایمان کے بارے میں کیسے بیٹھ گئے؟ سوچو، بات کو سمجھو۔ یہ شیطان کی چال رہتی، یہ شیطان کی چال رہتی۔ اے اللہ امت مسلمہ کی آنکھوں کو کھول دے، دین کا فہم، دین کی سمجھ عطا کر، آمین۔ شیطان، ہمارا نفس یہ چاہتے کہ ہم ان سب باتوں کو نہ سمجھ پائے، ان سے دور ہی رہے تو اچھا ہے، ان سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ ایمان کی فکر صرف ایمان والوں کو رہتی، منافق اس سے دور ہوتا ہے۔ اس بات میں غور کریں گے نا تو ہمارے بات سمجھ میں آئیں گی۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری ایمانی کمزوری اس قدر بڑھ گئی؟ جو 3 بات بتائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تو زبان سے روکو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دل میں برا محسوس کرو۔ تو دل میں برا محسوس کرنے کا بھی اثر یہ رہے گا کہ جو دل میں برا محسوس کرے گا اس کو کبھی نہ کبھی ہاتھ سے روکنے کی کوئی توفیق ہوگی، جو دل میں برا محسوس کرے گا اس کو کبھی نہ کبھی زبان سے روکنے کی توفیق ہوگی۔ بھلا وہ انسان جو برائی کو برائی سمجھے گا نہیں، اس کو روکنے کی توفیق کیسا ہوگی؟ اچھی طرح سے سمجھیے میری اس بات کو، اللہ کے واسطے اس میں غور کیجیے، غور کیجیے۔ یہ کوئی رٹا رٹایا سبق نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ گئے نا، بہت کچھ سمجھ گئے، کیونکہ انسان اپنی سمجھ کے اوپر، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کی تربیت اپنی سمجھ کے اوپر، اپنی سوچ کے اوپر، کہ جو چیز کو میں اچھا سمجھتا ہوں میں میرے بچوں کے واسطے اچھا سمجھوں گا، یہ اس کا خیال رہتا۔ تو اگر ہم سب سمجھ جائیں گے نا تو بہت بڑی بات ہو جائیں گی۔ اللہ کے واسطے غور کیجیے، اس بات میں غور فکر کیجیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ عمل کون سی بات میں ایکٹیویٹی چاہیے؟ شعبہ دین 5 شعبے ہیں، 5 ارکان نہیں ہے، دین 5 شعبے۔ معاملات میں عمل چاہیے، معاشرات میں عمل چاہیے، اخلاق میں عمل چاہیے، ان سب باتوں میں عمل چاہیے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔
اگر انسان کے اندر سے یہ 3 چیزیں نکال دی جائے، سمجھ، ارادہ اور اختیار، تو اس کے اندر کیا بچے گا؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ آج وہی حال، غور کرو، وہی حال آج مسلمان کا ہے۔ اسلام کے واسطے اس کے اندر یہ تینوں چیز نہیں ہے، دین کے واسطے، دین کے عمل کے واسطے اس کے اندر یہ تینوں چیز نہیں رہی ہے۔ نہ اس کو دین کی صحیح سمجھ ہے، نہ اس کے دین کے واسطے ارادے بنتے، اور نہ ہی اس کے اوپر عمل ہوتا۔ اسلام کے 5 ارکان کے واسطے ارادے بنتے، ان پہ عمل ہو جاتا، وہ بھی کس کا ہوتا، کس کا نہیں ہوتا، لیکن اسلام کے یہ دین کے 5 شعبوں کے واسطے نہ ارادہ بنتا، نہ سمجھ آ رہی، اور نہ اس کے اوپر عمل ہو رہا۔ اچھی طرح سے سمجھیے، کسی لنگڑے لولے کو، کسی اپاہج کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کرے لائے کہ تم یہ کام کیسے کرو، لیکن جو صحیح سلامت رہیں گا، جس کے پاس ہر چیز رہیں گی، پھر اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سوچ کے دیکھو، اس بات میں غور کر کے دیکھو اچھی طرح سے۔ جس کے اندر عمل کرنے کی طاقت ہے، جو ارادہ بنا سکتا، جس کے اندر سمجھ رہی تھی، ان کو یہ شعبوں کو دنیا میں لانے کے واسطے کوشش کرنا پڑیں گی۔ امت مسلمہ کو ایک ہونا پڑے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔